آداب دوستو، میں ہوں عارف۔ اس ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ حور ایک قرآن مجید میں ورڈ آیا ہے، تو وہ کیا کوئی عورت ہوتی ہے؟ اور کچھ لوگ تو ترجمہ کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ حور ایک جینڈر لیس ورڈ ہے، یعنی نہ یہ کوئی عورت ہے نہ یہ مرد ہے، بلکہ یہ دونوں ہو سکتے ہیں۔ تو سوال یہ پھر پیدا ہوتا ہے کہ پھر یہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ حور ہی کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے، جو مرد ہوتا ہے شی کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے، جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جینڈر لیس ورڈ ہے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک تیسری فارم بھی ہوتی ہے اٹ، جو ایک آبجیکٹ ہوتا ہے، یہ کسی آبجیکٹ کے لیے بھی یوز کیا جا سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو ایک نیا رخ دے رہا ہوں، یعنی کہ مرد ہو سکتا ہے یا عورت ہو سکتی ہے، یہ تو لوگ بتاتے ہیں، لیکن یہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی ہم لوگ آج جاننے کی کوشش کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جو لوگ کر رہے ہیں اس کا ترجمہ وہ کیسے کر رہے ہیں۔ یہ میں نے ایک ویب سائٹ کھولی ہوئی ہے جس میں یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کون سی آیات میں حور کا ذکر آیا ہے۔ تو پہلے میں آپ لوگوں کو وہ ترجمہ دکھا دیتا ہوں، تو پھر ہم بات کرتے ہیں۔ یہ انہوں نے لکھا ہوا اینڈ وی ول پیئر دیم ود حوریز ہیونگ بیوٹیفل لارج آئیز۔ اب یہ حوریز وہ حور کا ترجمہ کر رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو ابھی یہ آیت بھی دکھاتا ہوں، لیکن میں پہلے آپ کو دکھا دیتا ہوں لوگ اس کا کیا مطلب لے رہے ہیں۔ حور ہیں جن کی خوبصورت آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ سمجھ لو کہ حور کی آنکھیں خوبصورت، تو انہوں نے اپنی طرف سے لگایا ہے۔ ان آیات میں آپ کو دکھاؤں گا، بیسیکلی ہے کہ حور کی آنکھیں یہ اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، کیونکہ حور نین کر کے لکھا ہوتا ہے۔ اب یہ پھر ایک اور ہے سورہ، یہ 52 ورس 20 یہ لکھی ہوئی ہے۔ اب یہ ہے کہ وی ول پیئر دیم ٹو حوریز ود لارج گورجس آئیز۔ یہ پھر وہی بات آ گئی کہ حور ہیں، ان کی بڑی ہوں گی اور خوبصورت آنکھیں ہوں گی، شاندار آنکھیں ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر بھی آ گیا کہ حوریں ہیں جن کی آنکھیں ہیں، یعنی یہ پتہ چل رہا ہے کہ حور کی آنکھیں ہیں، خوبصورت ہیں یا شاندار ہیں، اس سے بھی یہی پتہ چل رہا ہے۔ اب آپ نے حور کی آنکھیں یاد رکھنا ہے، بیسیکلی خوبصورت ہیں شاندار ہیں وہ تو علیحدہ چیز ہے، یہ انہوں نے اپنی طرف سے ایڈیشن کی ہوئی ہے، لیکن حور کی آنکھیں ہیں، یہ بیسیکلی انٹرپریشن کی جاتی ہے حور نین کی۔ اب ہم بات کرتے ہیں، یہ پھر آ گئی 55 ورس ہے، اس کی 72 ورس ایسے ہے۔ اب یہ ہے کہ حور ہیں جو شاندار آنکھوں والی ہیں، یعنی کہ ادھر تو تھا کہ لارج آنکھوں والی ہیں، شاندار آنکھوں والی، یہاں تھا بیوٹیفل آنکھوں والی ہیں لارج، اور یہاں پر بھی ہے کہ شاندار آنکھوں والی ہیں، اور وہ کہاں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ ایک قسم کی نا وہ پردے میں ہیں، جیسے ہوتا نا وہ خیموں میں بیٹھی ہوئی ہیں، پویلین ہوتا ہے بیسیکلی خیمہ۔ اب یہ 74 کی یہ کر رہا ہے، لیکن اس کو ابھی ہم چھوڑ دیتے ہیں، یہ ادھر بھی آتے ہیں ورس 22 چیپٹر 56۔ اب یہ ہے کہ اینڈ دے ول ہیو حوریز ود گارجس آئیز، یہاں پر بھی شاندار آنکھیں آ گئی کہ حوروں کی آنکھیں، حوروں کی آنکھیں ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے یہ آیا ہوا ہے کہ پرسٹن پرلز، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی کوئی جو ایک باحفاظت قسم کے رکھے ہوئے ہیرے موتی ہوتے ہیں نا، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہ آپ نے بیسیکلی اس کا سمری کیا نکلتی کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ حور ہے کوئی، وہ بندہ ہے یا وہ عورت ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی کوئی آنکھیں ہیں جو بڑی بڑی ہیں، یا وہ گارجس ہیں، شاندار ہیں، یا وہ بڑی خوبصورت ہے۔ یہ سمری ہے، یہ ہر کوئی یہی بتاتا ہے کہ چاہے بندہ ہے یا عورت ہے، زیادہ تر تو ویسے عورت بتاتے ہیں، لیکن اس کی کوئی بڑی بڑی آنکھیں ہیں یا خوبصورت ہے، یعنی حور کی آنکھیں ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن مجید یہی کہہ رہا ہے کہ کوئی حور ہے اور اس کی آنکھیں ہیں۔ اب میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ والی آیات۔ اب ہم چلتے ہیں، یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انہوں نے کون سی پہلی آیت رکھی ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ خرابی کہاں لوگ کرتے ہیں۔ یہ چیپٹر 44 ہے، سورہ 44 ہے، 44 ہے، آیت 51 ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے 44، اور اس کی کیا کہتے ہیں،
آیت 51 52 ہے، اور یہ 44 کی بیسیکلی یہ 54ویں آیت ہے، تو انہوں نے 54 کا ذکر کیا. ہاں 51 to 57 تو 54. اب یہ لکھا ہوا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم ان کے جوڑے بنا دیں گے. نا کا مطلب ہوتا ہے ہم ان کے بنا دیں گے زواج. بِحُورٍ عِین، اب یہ عین کی حور کے ساتھ، یہ حورن عین کا مطلب ہوتا ہے عین کی حور، حور کی عین نہیں. یہ سارے ادھر ترجمہ کر رہے ہیں حور کی عین، یہ دیکھا نا، حور کی عین، حور ہیونگ آئیز، ٹھیک ہے، حور از ہیونگ آئیز. اب یہ سارے ترجمے ہو رہے ہیں حور کی عین کے. یہاں پر حور کی عین، یہاں پر لکھا ہوا بے عین حور. جیسے یہ ترجمے کر رہے ہیں نا سارے مسلم اسکالر یہی کر رہے ہیں، اس کے مطابق پھر یہ آیت بھلا کیا ہونی چاہیے اگر اس کا ہم ترجمہ کریں، ان ترجموں سے ہم آیت نکالیں تو یہ بنے گا بے عین حور، کہ حور کی آنکھیں. عین حور کا مطلب ہوگا حور کی آنکھیں. حور عین کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں کی حور. یہ میں آپ کو پہلی دفعہ بتا رہا ہوں، یہ آپ کو دنیا میں کوئی ترجمہ نہیں کر کے بتائے گا. حور عین کا مطلب ہوتا ہے عین کی حور، یعنی آنکھوں کی حور. اور عین حور کا مطلب ہوگا حور کی عین، یعنی کہ حور کی آنکھیں. یہاں پر عین حور نہیں لکھا ہوا، یہاں پر لکھا ہوا حور عین، آنکھوں کی حور. یعنی انگلش میں یہ ہو جائے گا حور آف عین. حور آف عین مینز حور آف آئیز. یعنی کہ مین چیز یہ آئی ہے، آئی ہے کوئی چیز جس کی حور ہوگی، یعنی کہ اس کا کسی حور کی آنکھوں سے تعلق نہیں ہے، اس کا ہے آنکھوں کی حور سے تعلق. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ، تو ایک تو بندہ یہ ترجمہ کر سکتا ہے کہ محمد اللہ کا رسول. ایک کوئی خر دماغ بندہ ہو وہ کرے کہ نہیں اس کا مطلب ہے محمد رسول کا اللہ، بالکل الٹا ترجمہ کر دے. وہ ہم کر رہے ہیں، یہ سارے یہ کر رہے ہیں، آپ کو بتایا جا رہا ہے حور ہوگی جن کی آنکھیں ہوں گی، اب وہ بڑی ہوں، خوبصورت ہوں، شاندار چمکدار ہوں، وہ بحث علیحدہ ہے. حور کی آنکھیں میں کہہ رہا ہوں قرآن مجید میں تو لکھا ہوا ہے عین حور نہیں، حور عین، عین والی حور، عین کی حور بیسیکلی کہنا چاہیے، عین والی بھی عین کی حور، ٹھیک ہے نا، عین کی حور. یہاں پہ لکھا حور عین، عین حور لکھا ہوتا تو پھر ہوتا حور کی آنکھیں. عین حور کا مطلب ہوتا ہے حور کی آنکھیں. عین حور کا مطلب ہوگا آئیز آف حور، ٹھیک ہے نا. حور عین کا مطلب ہوگا حور آف آئیز. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو یہ سارے الٹے ترجمے ہیں. یہاں پر کسی عورت کا ذکر نہیں ہو رہا، یہاں پر ذکر ہو رہا آنکھوں کا، کسی مرد کا بھی نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے نا. یہاں پر کسی عورت کا ذکر، کسی مرد کا ذکر، یہاں پر تو آنکھوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ آنکھوں کی حور، حور آف عین. حور عین کا مطلب ہوتا ہے حور آف عین، یا حور عین کا مطلب ہوتا ہے عین کی حور. جیسے رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کا رسول، رسول کا اللہ نہیں. رسول اللہ کا مطلب ہوتا ہے رسول آف اللہ، ناٹ اللہ آف رسول. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ تو یہ سارے ترجمے ہی الٹ کیے جا رہے ہیں. آپ ان میں سے کسی بھی آیت کو پکڑ لیں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں سیکنڈ آیت، یہ دیکھیں 52 سورہ ہے ورس 20، دیکھ لیتے ہیں. 52 سورہ ورس 20، یہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے، یہاں پر بھی یہ لکھا ہوا ہے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین. حور عین، عین حور نہیں، حور کی آنکھیں نہیں، آنکھوں کی حور. حور عین، عین کی حور، حور آف عین، حور آف آئیز، ناٹ آئیز آف حور. یہاں پر لکھا ہوا ہے آئیز آف حور، آئیز آف حور. آئیز آف حور آر بیوٹیفل، آئیز آف حور آر گارجس، آئیز آف حور آر وہ سپلینڈڈ اور پتہ نہیں لارج. یہ لارج لکھا ہوا، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے. تو قرآن مجید کو سارے ہی غلط پڑھ رہے ہیں. یہاں پر آنکھوں کا ذکر ہے، آنکھوں سے متعلقہ کسی چیز کا. اب یہ ہے، اب میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا، چلے جاتے ہیں. اب یہ
آ جاتے ہیں، آپ کو میں بتاتا ہوں 55 کی 72. اب یہ 55 کی 72 ہے. 55 سورہ آیت نمبر 72 72. ٹھیک ہے. یہاں پر لکھا ہوا حور مقصورات فی الخیام. اب وہ ٹینٹ، خیام کا مطلب ہوتا ہے ٹینٹ، جیسے خیمہ. خیمہ خیام سے ہی نکلا ہوا ہے. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ اردو سمجھنے والے اس کو سمجھ لیں گے. خیام خیمہ سے ہی نکلا ہوا ہے، خیمہ خیام سے ہی نکلا ہوا ہے. تو حوریں ہیں جو خیموں میں ہوں گی. ٹھیک ہے، آپ ایسے سمجھ لیں. اب مقصورات حوریں ہیں کوئی. ٹھیک ہے. اور وہ نا آپ سمجھ لیں وہ کنفائنڈ اینڈ ریسٹرینڈ ہیں. وہ نا ایک جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ ایک کسی چیز کو آپ اس کے ارد گرد کوئی غلاف وغیرہ چڑھا کے رکھتے ہیں، تو وہ ان کے وہ خیمہ ان کا غلاف ہے، تو وہ ان کے اندر ہے. ان کے اندر جیسے ایک چھپا ہوا چیز نہیں ہوتی ویسے ہے. تو وہ اب چھپی ہوئی چیز ہے، وہ ایک مرکز ہے. آپ اس کو، وہ ایک حور ہے. اب آپ سمجھے کہ وہ کیا ہے؟ وہ عورت ہے، کیونکہ پیچھے تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آنکھوں کی وہ حور ہے. آنکھوں کی حور ہے، کوئی حور کی آنکھیں نہیں ہیں، آنکھوں کی وہ حور ہے. اب ادھر بتایا جا رہا ہے کہ وہ جو حور ہے نا، وہ جو آنکھوں کی ایک حور ہے، آنکھوں کی کوئی آنکھوں سے ریلیٹڈ ایسی چیز ہے، وہ پڑی ہوئی ہے کدھر؟ خیموں میں، کنفائنڈ ریسٹرینڈ. ایسے جیسے ایک گلاب سا چڑھا کے نہیں آپ رکھے تھے، چھپا کے رکھا ہوتا ویسے. اب یہی چیز اگلی آیت میں بھی بتا رہی ہے. جیسے وہ کہتا ہے، یہ قرآن مجید کی یہ 56 ورس سورہ ہے، ورس 22. ٹھیک ہے. اب 56 سورہ ورس 22 دیکھیں. یہ 56 سورہ ورس 22. اب آ جاتے ہیں ادھر. یہ دیکھ لے بوئی، وَحُورٌ عین، اور وہ آنکھوں کی حور ہیں. آنکھوں کی حور ہے وہ. ٹھیک ہے. اب یہاں پر اس کے جن کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی موتی ہو جو پروٹیکٹڈ ہو. سیم وہی چیز جو ادھر لکھی ہے، ادھر بھی یہ لکھا ہوا ہے ریسٹرینڈ. جیسے ایک چھپا کے رکھا ہوتا ہے، جیسے کسی چیز کو حفاظت سے نہیں رکھا ہوتا خیموں میں، چھپا کے نظروں کے سامنے نہیں، ویسے ہی ادھر لکھا ہوا ہے مکنون کہ وہ پروٹیکٹڈ ہے. سمجھ رہے؟ وہ کی پرل ہیں جن کی مثال کوئی ہیرو جیسی ہے. ٹھیک ہے. ان حوروں کی، ان آنکھوں کی حور کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی ہیرے ہوں چھپے ہوئے ہوں. اب کون سی چیز ہے آنکھوں سے ریلیٹڈ جو چھپی ہوئی ہوتی ہے؟ آپ لوگ ادھر آپ نے نا اپنے ذہن کے ڈبوں کو تھوڑا سا ہلانا ہے کہ آنکھوں سے ریلیٹڈ کوئی ایسی چیز ہے جو چھپی ہوئی ہوتی ہے، جس کو چھپا کے رکھا گیا ہو. جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں کہ یار نظر نہ لگ جائے میری، تو آپ چھپا لیتے ہیں نا چیز. یہ وہی کنسیپٹ ہے، یہ سیم وہی کنسیپٹ ہے. جیسے آپ کہتے ہیں کہ یار اس کو نظر نہ لگ جائے، اس کو چھپا لو، اس کو پروٹیکٹ کر دو، جیسے ہوتا نا. یہ سیم وہی کنسیپٹ ہے کہ آنکھوں سے ذرا اس کو جو ہوتا نا وہ چھپا کے رکھنے کے لیے یہ لکھا گیا، یہ پروٹیکٹڈ. یہ دیکھ لے ادھر، یہ ادھر لکھا گیا ریسٹرینڈ. وہ خیموں میں رکھی گئی ہیں. ٹھیک ہے. آنکھوں کے سامنے نہیں نا آئے گی. آپ چلتے ہیں کہ حور کے مطلب کو سمجھنے کے لیے یہ کون سی آنکھوں کی ایسی حور ہے جو یہ بیسیکلی ایک محاورہ ہے. اب ہم سمجھتے ہیں کہ عربک میں آنکھوں سے متعلق کون سے محاورے ہیں، ایڈیمز جسے آپ کہتے ہیں، عربک ٹرمز. ٹھیک ہے. اس کے لیے میں آپ کو دکھاتا ہوں. یہ وہ جو ہوتا ہے نا پیاری چیزوں کے لیے مین عیونی ایسے کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. میری آنکھوں سے، فرام مائی آئیز لکھا ہو میری آنکھوں سے. ٹھیک ہے. او مائی آئیز یا اینی، کہ جیسے ہوتا ہے نا پیار سے اگر آپ نے کہنا، یہ بھی پیاری چیزوں کی بات ہی ہو رہی ہے نا. کوئی جانتی ہو کوئی چیز پیاری چیز مل رہی ہے، یہ عربی کے محاورے میں ایسے یوز ہوتا ہے. آنکھوں کے قریب جو چیز ہوتی ہے نا اس کو آپ کہتے ہیں یہ پیاری ہے. جو آنکھوں سے دور ہوتی ہے نا، جس کو آپ آنکھوں سے پرے پھینکنا چاہتے ہیں، اس کے لیے آپ نفرت کا اظہار کرتے ہیں، اس کے لیے بھی آنکھیں یوز ہوتی ہے. یہ دکھا ہوا ہے نزل من عینی، went down from my eyes. ٹھیک ہے نا. میں وہ میری آنکھوں سے گر گیا، ہم بھی یوز کرتے ہیں آنکھوں سے گر گیا. ٹھیک ہے نا. وہ سیم اسی طرح یہ عین الحمرا، ہمراہ والی آنکھ، عین آف ہمراہ. عین آف ہمراہ مینز آئی آف ریڈ. ریڈ آئی نہیں جسے کہتے آئی آف ریڈ، یہ لکھا ہوا ہے. ہمراہ العین اور ہوگا، عین الحمراہ اور ہوگا. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ آئی آف ریڈ، یہاں پر آنکھ کا ذکر ہے. یہ ریڈ کا ذکر ہے، کوئی ریڈ چیز ہے، جو ریڈ چیز ہے جو آنکھوں سے ریلیٹڈ ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ ٹھیک ہے نا. یہ یغزل عین، یہ یغزل عین. ٹھیک ہے نا. یہاں پر یہ دیکھیں، یہاں پر آنکھ کا ذکر ہے. یہ دیکھیں یغزل عین کہ آنکھوں کے لیے ڈسکریز.
آنکھوں کے لیے ڈسکریز، آنکھوں کے لیے جیسے آپ کہہ لیں کہ وہ بےزتی والی چیز جیسے ہوتا ہے نا، تو یہ سیم یہی محاورہ ہے. یہ جو عربک ٹرمز ایڈیمز ہے نا، یہ ایک ایڈیم ہے، یہ ایک ایڈیم ہے آنکھوں کا، آنکھوں سے ریلیٹڈ ایڈیم. عورتوں سے ریلیٹڈ ایڈیم نہیں ہے. یہ دیکھا ہوا عورتیں ہیں آنکھوں والی، عورتوں کی آنکھیں نہیں، آنکھوں کی، یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ حور کی آنکھیں نہیں. میں عورت ابھی چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ میں حور کو عورت نہیں ہے یہاں سمجھ رہا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حور یا بندہ ہوگا یا عورت ہوگی، ایسے نہیں ہوگی، کیونکہ وہ یہ جیسے زوج آ جاتا ہے، یہ جیسے جوڑے آ جاتے ہیں، یہ نہیں ہے. نہ یہ بندہ ہے نہ یہ عورت ہے، یہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے. اب آتا ہے اٹ، یہاں سے آ رہا ہے اٹ. یہ دیکھ لیں مثال ایسے ہی ہے جیسے وہ پروٹیکٹڈ پرل ہوں. یہاں پر کیا بتا رہا ہے پچھلی آیت میں؟ اب آپ چلے جائیں، یہاں پر بتا رہا ہے کہ وہ ان کو پسند آئیں گے. یہ دیکھ یستا ان کو اشتہا ہوگی کس کی؟ گوشت والے تیر کی. لحم الطیر، یہاں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ لحم الطیر، لحم آف تیر، یعنی کہ تیر کا گوشت کی، تیر کے گوشت کی. یعنی کہ اس کو ایسے چلنا ہے، تیر کے گوشت کی یا لحم آف تیر، انگلش میں ایسے کہیں گے تیر کے گوشت کی. اسی طرح یہاں آگا آنکھوں کی حور کی، حور کی آنکھوں کی نہیں، آنکھوں کی حور کی. حور آف این، ناٹ این آف حور، ناٹ این آف حور، جیسے یہ کہہ رہا ہے ناٹ این آف حور. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اب وہ میں آپ کو اس آیت سے نا، قرآن مجید کی ایک آیت کو دوسری آیت سے سمجھنا تھی. وہ جیسے یہ بھی ہے، یہ تیر، یہ جو سے نا تیر کا گوشت بھی ایک آنکھوں کی حور ہی ہے. یہ جو تیر کا گوشت ہے نا، یہ آنکھوں کی حور ہی ہے. یہ جو ہے نا، یہ جو ہے، یہ جو پروٹیکٹڈ پرل ہے، یہ بھی آنکھوں کی حور ہی ہے. یہ بھی اس کی حور کی ایک مثال ہے. یہ حور کی ایک مثال ہے، عین کی حور کی، عین کی حور کی آنکھوں کی. اس کو کہتے ہیں مرکز نگاہ. یہ مرکز نگاہ کی ایک مثال یہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا سینٹر آف آئی، جیسے آپ کہتے ہیں نا فوکس آف آئی. یہ فوکس آف آئی اس کا مطلب ہے، یہ فوکس آف آئی ہے. محور ہوتا ہے، محور ایکسس ہوتا ہے، فوکس ہوتا ہے. محور کسی چیز کا سینٹر ہوتا ہے، سینٹر آف آئی، سینٹر آف آئی. حورن این سینٹر آف آئی، مرکز نگاہ، نگاہوں کا مرکز. این کی حور، نگاہوں کا مرکز. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ نگاہوں کا مرکز، یہ ویل پروٹیکٹڈ پرل بھی ہوتے ہیں نا. یہ مثال دے رہا ہے قرآن مجید. اٹ بھی ہو سکتا ہے، حور ہی بھی ہے، شی بھی ہے، اٹ بھی ہے. یہ دیکھیں حور یہ ہے، حور یہ بھی ہے. تیر کا جو گوشت ہے نا، وہ بھی حور ہے قرآن مجید کے مطابق. کیا ہے؟ ویل پروٹیکٹڈ پرل جون سے ہیں، پرل، یہ پرل جون سے ہیں پروٹیکٹڈ، یہ بھی حور ہے. وہ جو موتی ہوتے ہیں حفاظت کی ہوئے موتی، وہ بھی حور ہیں. یہ قرآن مجید بتا رہا ہے، یہ کوئی عورت نہیں ہے جیسے یہ بتا رہے ہیں. یہ سارے یہ ترجمہ کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں ترجمہ. حور کا مطلب خلاصے میں کیا نکلا؟ سینٹر آف آئی، جیسے ہوتا آئی، فوکس آف آئی. یعنی کہ اگر آپ کو کوئی چیز لولی ہے تو آپ کا وہ فوکس آف آئی ہوگی. آپ کسی چیز کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، بہت زیادہ پسند کرتے ہیں. آپ کی آنکھوں کا وہ مرکز نگاہ ہے، وہ سینٹر آف آئی ہے. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ یہ صرف یہ ہے کہ ان کے جوڑے، جیسے آپ کا کوئی جیسے ہوتا ہے نا موتی بھی آپ کا آنکھوں کا فوکس ہو سکتے ہیں، آپ کی آنکھوں کا وہ جیسے قرآن بتا رہا ہے کہ وہ جو تیر کا گوشت ہے، پرندے کا گوشت، وہ بھی ہو سکتا ہے. اب یہ قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ وہ جو آپ کا جوڑا ہوگا نا، وہ بھی آنکھوں کا، جیسے آپ کو کسی لڑکی سے عشق ہوا ہو، وہ لڑکی ہوگی آپ کی. آپ کو وہ لڑکی مل جائے گی. جیسے پرانے دور میں، آج کل کے دور میں بھی جب ایسے ہوتا ہے نا، وہ یہ تھا کہ آپ کی پسند کی، آپ کی آنکھوں کا فوکس، جو آپ کی آنکھوں کا تارا لڑکی ہے، وہ آپ کو نہیں ملتی، وہ لڑکی آپ کو ملے گی. یہ بتایا جا رہا ہے کہ جنت ایک ایسی، اس کی مثال ایسے ہے، ایک ایسی دنیا ہے جنت جس میں آپ کو آپ کی آنکھوں کا جو تارا چیزیں ہیں، موتی ہیں، تیر کا گوشت ہے، کوئی آپ کو کوئی بکرے کا گوشت پسند ہے، کوئی آپ کو کوئی لڑکی بہت زیادہ پسند ہے، وہ لڑکی آپ کو ملے گی. وہ ہے جنت. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ اور بھی میں نے ایسے بتائی ہوئی ہیں. یہ اینی، یہ جیسے ہوتا ہے نا، آپ کی آنکھوں کو چیز لائک کرے، آپ کہتے ہیں اینی میری آنکھوں کی.
ٹھیک ہے نا، یا عینی کہ میری آنکھوں کی، ٹھیک ہے نا، معنی یوں نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ لکھا ہوا تکرم و عین کا، جیسے ہوتا ہے نا تم میری آنکھوں کی تکریم ہو، یہ ہے عینوں کا. یہ بیسیکلی عینوں کا ہوتا ہے تمہاری آنکھیں، تمہاری آنکھوں کی تکریم، تمہاری تکرم عینوں کا. بات سمجھ رہے ہیں، تکرم عینوں کا. یخزی العین، عین کی یخزی، عین کی یخزی، یخزی کی عین نہیں. یخزی العین کا مطلب ہوتا ہے عین کی یخزی، عین کی یخزی. سمجھ رہے ہیں نا بات. یہاں پر ہے عین الحمرا، حمرا کی عین، عین آف حمرا، عین آف حمرا، ناٹ حمرا آف عین. ہیئر یخزی آف عین، ناٹ عین آف یخزی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ سارے الٹا ترجمہ کر رہے ہیں. تو اب میں آپ کو سمری یا وہ جو خلاصہ ہے نا اس کا یہ ہے، حور آف عین، عین کی حور، اس کا مطلب ہوتا ہے آنکھوں سے ریلیٹڈ، آنکھوں کا مرکز، آپ کی آنکھوں کا فوکس. آپ کی لولی چیز ایک آپ کی آنکھوں کا فوکس ہو گئی ہوتی ہے، وہی آپ کا جوڑا ہوگی. یہاں پر دوسری دو اللہ تعالیٰ مثالیں دے رہا ہے کہ وہ ان کی آنکھوں کا ایک جو فوکس ہے نا حور العین، وہ ایک یہ بھی ہوگا لحم الطیر. ایک اس کی مثال ایسے ہے، یہ بہت زیادہ حفاظت والے موتی، یہ اس کا یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ لوگوں کو کیا پتا چلا کہ حور کا تعلق کسی عورت یا مرد سے نہیں، آپ کی آنکھوں کے ساتھ ہے. اور آنکھوں کے کو جو بہت ہی زیادہ چیز پسند ہوتی ہے نا، وہ آپ کو پسندیدہ چیز ہوتی ہے. تو یہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی عورت بھی ہو سکتا ہے. اور فائنلی میں آپ کو بتاؤں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں قرآن مجید میں یوز کیا جاتا ہے حواریون، حواری. حواری بھی حور سے ہی نکلا، حور سے ہی نکلا حواری، حور سے ہی نکلا حواری. حواری کیا تھے؟ حواریوں کی آنکھوں کا تارا کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. تو آپ کی آنکھوں کا تارا کوئی لڑکی، کوئی موتی، ویل پروٹیکٹڈ پرل، کوئی گوشت کسی چیز کا، فلیش آف برڈ ہی نہیں، کوئی پروفٹ بھی ہو سکتا ہے، کوئی میسنجر بھی ہو سکتا ہے، کوئی رسول بھی ہو سکتا ہے. حور رسول بھی ہو سکتا ہے، حور نبی بھی ہو سکتا ہے، حور موتی بھی ہو سکتے ہیں. حور آپ کی پسندیدہ جس عورت سے آپ کو عشق ہو گیا وہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے نا، حضرت عیسیٰ ان کے لیے حور تھے. حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے لیے حور عین تھے، حور آف عین تھے اپنے حواریوں کے لیے. حضرت عیسیٰ اپنے حواریوں کے لیے عین کی حور تھے، ان کی آنکھوں کا تارا تھے، ان کی آنکھوں کا فوکس تھے. تو یہ حور کوئی نبی بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے، تھنگ بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے، ایک شی بھی ہو سکتی ہے، یہ کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے، یہ ہی بھی ہو سکتا ہے، یہ اٹ بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی آبجیکٹ بھی ہو سکتا ہے. اب آپ لوگ بھی اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں دیجئے گا. دیکھنے کا شکریہ.